اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلام المجید وفرقان الحمید وقول الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوام، بے شک یہ قرآن ہدایت کرتا ہے ایسے راستے کی طرف جو سب سے پائیدار ہے، سب سے محکم راستہ ہے۔ ماہ مبارک رمضان، بہار قرآن، اس بابرکت مہینے میں جتنا قرآن کریم پڑھنے کا ثواب ہے، یقیناً قرآن کریم کو سمجھنے اور قرآن کریم کے اندر تدبر کرنے اور اس کو غور کرنے کا زیادہ اس سے بڑھ کر ثواب ہے۔ اللہ تعالی ہماری اس کاوش کو اپنے حضور میں قبول فرمائے اور ہماری ان ساعات کو اپنی عبادت میں شمار فرمائے۔ سورہ نحل قرآن کریم کی یہ سورت جو کہ شہد کی مکھی کا جس میں تذکرہ ہوا ہے، نحل شہد کی مکھی کو ہی کہا جاتا ہے، اور اسی مناسبت سے چونکہ اس میں شہد کی مکھی کا تذکرہ آیا ہے اور اسی وجہ سے اس کو سورہ نحل کہتے ہیں۔ اور یہ صورت اکثر مفسرین کے نزدیک جو مکہ میں نازل ہوئی کہ جب کفار مکہ کی طرف سے ظلم و ستم انتہا کو پہنچ چکا تھا۔ ایک آیت جو کہ حضرت عمار یاسر کے بارے میں نازل ہوئی وہ اسی صورت میں ہے، سورہ نحل کی آیت نمبر 106 کہ فرمایا کہ وَمَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ قَلْبُهُ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالْإِيمَانِ، کہ یہ جو شخص اپنے ایمان کے بعد اللہ کا بظاہر انکار کرے گے، وہ جو اس کے کہ جو مجبور کر دیا گیا اور اس کا دل ایمان سے مطمئن ہو، تو حضرت عمار یاسر کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی کہ جب ان کے والدین کو شہید کر دیا گیا اور یہ جو ہے وہ انہیں بظاہر جو ہے وہ اپنی زبان سے انہوں نے کلمہ کفر جاری کیا، لیکن دل سے یہ پکے ایمان رکھتے تھے اور اس بنیاد پہ انہیں چھوڑا گیا، تو یہ آیت نازل ہوئی جو اس چیز کی تائید پہ تھی کہ ان کا ایمان کامل ہے۔ اگر انہوں نے اپنی جان بچانے کے لیے جو ہے وہ یہ ان کی بات کو مانا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کافر ہو گئے۔ اور اسی طرح سے یہاں پہ ہجرت حبشہ کا تذکرہ کہ ہجرت حبشہ یہاں پہ ہوئی، تو اس وجہ سے یہ ان حالات میں یہ صورت نازل ہوئی ہے۔ اور جو ہے وہ اس میں اور بہت ساری قیامت کے ماحول اور اسی طرح سے کفار ان کا تذکرہ ہے کہ قیامت کے دن جو ہے وہ یہ حسرت افسوس کر رہے ہوں گے، اس طرح کے چیزوں کا تذکرہ ہے۔ تو اب اسی طرح کچھ معاملات کا تذکرہ ہے، احکام ملتے جیسے عدالت، احسان، انفاق، وفا بعہد، اس طرح کے موضوعات کا بھی تذکرہ ہے۔ تو اس پہلی آیت سے ہم شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اتی امر اللہ فلا تستعجلوہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون، فرمایا کہ اللہ کا امر آ گیا پس تم اس میں عجلت نہ کرو، جلدی نہ کرو، پاک ہے وہ ذات اور بالاتر ہے عما یشرکون، اس سے جس کو جو یہ لوگ شریک کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے مشرکین جو ہے وہ بار بار یہ رسول خدا سے یہ کہتے تھے کہ وہ جس سے ہمیں آپ ڈراتے ہیں وہ عذاب کیوں نہیں آتا جس کی آپ ہمیں دھمکی دیتے ہیں۔ گزشتہ انبیاء کے ساتھ بھی یہی کرتے رہے، جب بھی انبیاء جو ہے وہ انہیں اللہ کے عذاب سے ڈراتے تھے تو وہ اپنی ظاہری زندگی کے اوپر چونکہ ان کا اتنا اعتماد تھا، اور قرآن نے جگہ جگہ کہا آوا امنا، کیا تم اس پہ بے خوف ہو گئے ہو، تو اپنے مادی اسٹرکچر کے اوپر، اپنے مادی نظام کے اوپر اتنا اعتماد اتنا تھا کہ انہیں یہ چیز یقین نہیں ہوتی تھی کہ اللہ کا عذاب بھی آ سکتا ہے
یہ ان کا جو نظام ہے دنیا کا درم برم بھی ہو سکتا ہے، ان کے مکانات گر بھی سکتے ہیں، ان کے اوپر طوفان آ بھی سکتا ہے، ان کے اوپر زلزلہ آ سکتے، یعنی یہ چیزیں ان کو یقینی آتی تھی، اس لیے وہ اپنے ان مضبوط مکانات کے اوپر، اپنے مضبوط ٹھکانوں کے اوپر اتنا تکیہ تھا کہ مذاق سمجھتے تھے وہ انبیاء کی باتوں کو کہ عذاب بھی ہو، عذاب کیا چیز ہے، وہ گرائے تو لے کے آ جاؤ۔ تو گزشتہ انبیاء کے ساتھ بھی یہ ہوتا رہا، پیغمبر اکرم کے ساتھ بھی یہی کرتے تھے کہ جب پیغمبر کہتے تھے کہ اللہ کے عذاب سے ڈرو، اللہ کا عذاب تمہارے پیچھے ہے، اگر تم نے توحید کا راستہ انتخاب نہ کیا، بت پرستی کو نہ چھوڑا، تو اللہ تعالیٰ کا قہر، اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوگا۔ تو وہ کہتے کہاں ہے وہ عذاب؟ تو اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا کہ تم سمجھو یا نہ سمجھو، اللہ کا عذاب جو ہے وہ قریب ہے، اتی امر اللہ، اللہ کا حکم آ چکا ہے، فلا تستعجلوا، پس عذاب کے معاملے میں جلدی نہ کرو۔ خدا کو کسی معاملے میں جلدی نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ بڑے تحمل سے امور کو انجام دیتا ہے، کیونکہ وقت جلدی اسے ہوتی ہے جس کے کنٹرول میں وقت نہ ہو، زمان نہ ہو، ٹھیک ہے، فرصتیں نکلی جا رہی ہوں۔ جیسے انسان کیوں بے صبرا ہے؟ اس وجہ سے چونکہ انسان کہتے کہ وقت نکلا جا رہا ہے، انسان کے ہاتھ میں کنٹرول میں وقت نہیں ہوتا، تو وہ بے صبری کرتا ہے کہ یہ فرصت ہاتھ سے چلی جائے گی، یہ موقع ہاتھ سے چلا جائے گا، تو انسان کیا کرتا ہے؟ بے صبری کرتا ہے، جلد بازی کرتا ہے، فرصتیں نہ نکل جائیں ہاتھ سے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں تو کنٹرول میں ہے نا، زمان و مکان کی تو خدا کو پرواہ نہیں ہے، وہ ماورائے زمان ہے، ماورائے مکان ہے۔ تو لہٰذا، اور دوسرا یہ کہ انسان بے صبری اس وقت کرتا ہے کہ جب انسان کے اوپر یعنی کہ اس کی کنٹرول میں کوئی چیز نہیں ہوتی۔ جب اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر مسلط ہے، ہر چیز کی قدرت رکھتا ہے، ہر چیز کا احاطہ رکھتا ہے، ہر چیز کا علم رکھتا ہے، تو لہٰذا خدا کو کوئی بے صبری نہیں ہے، خدا کو کوئی جلدی نہیں ہے، خدا تعالیٰ بڑے تحمل سے فیصلے کرتا ہے، معاملات کو دیکھتا رہتا ہے، ڈھیل دیکھتا رہتا ہے، ڈھیل دیتا ہے، دیکھتا ہے کہ کس سمت میں جائیں گے، کہاں تک جائیں گے، کہاں تک جو ہے وہ رسی ڈھیلی چھوڑتا ہے، دیکھتے ہیں کہ کہاں تک پہنچتے ہیں۔ بالآخر رسی تو خدا کے ہاتھ میں ہے نا، ٹھیک ہے، کسی ٹائم پہ بھی اس کو کھینچ سکتا ہے۔ تو فرمایا کہ پس اللہ کا حکم جو ہے وہ آ چکا ہے، پس جلدی نہ کرو اللہ کی طرف سے عذاب میں۔ تو یعنی کیا مطلب؟ یعنی کہ یہاں مشرکین کی رسوائی کا وقت آ چکا ہے۔ یعنی یہاں پہ اس کا مطلب ہے کہ کوئی ایسا واقع ہے جو کہ قریب الوقوع ہے، ہونے والا ہے، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ یعنی گویا کہ یہ ہو چکا ہے۔ اور بعض میں ممکن ہے یہ کہا کہ یہاں پہ عذاب کی بات جو بظاہر جو مشرکین مکہ کی رسوائی کا فیصلہ یعنی بیان کیا گیا کہ مشرکین مکہ کی رسوائی کا فیصلہ قریب آ چکا ہے، اور جس کا آغاز ہجرت سے ہوا، یعنی جب ہجرت ہو گئی، ہجرت ابشا، پھر ہجرت مدینہ کی طرف ہو گئی، اور اسلام کی کامیابی اور فتح کا آغاز ہو گیا، اور اس کے بعد پھر کفار اور مشرکین کی نابودی کا آغاز ہوا، جنگ بدر ہو گئی، پھر دیگر جنگیں ہو گئیں، اور پھر آخرکار فتح مکہ ہو گیا۔ تو وہ ہجرت کا آغاز یعنی ہجرت کا ہونا ایک طرح کی مشرکین کی پسپائی کا اعلان اور پسپائی کا آغاز تھا۔ اس سے پہلے وہ مسلط تھے، مسلسل مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم ڈھا رہے تھے اور مسلمان پس رہے تھے، اور لیکن یہ کہ اس کے بعد جو مسلمان ان کے ہاتھ سے نکل گئے اور مقابلے کی پوزیشن آ گئی، اور اس وقت پھر یعنی آمنے سامنے آ کے جنگیں شروع ہوئیں، تو یہیں سے جو ہے وہ ان کے عذاب اور ان کی رسوائی کا زمانہ شروع ہو گیا۔ تو اس اعتبار سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ اخروی عذاب تو اپنی جگہ، لیکن دنیاوی طور پر ہی ان کی رسوائی کا زمانہ یہاں سے اس کے بعد سے شروع ہو گیا۔ پھر اگلی آیت میں ارشاد فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کہ ينزل الملائکۃ بالروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ، کہ اللہ تعالیٰ نازل فرماتا ہے فرشتوں کو روح کے ساتھ اپنے حکم سے جس پر چاہتا ہے، اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے وہ فرشتوں کو نازل کرتا ہے روح کے ساتھ اپنے حکم کے ذریعے سے، یعنی من امرہ اپنے حکم سے۔ کس لیے نازل کرتا ہے؟ انذروا، تاکہ وہ انذار کریں، تاکہ وہ ڈرائیں۔ کس بات کے بارے میں ڈرائیں؟ کیا بات؟ انہ لا الہ الا انا فاتقون، کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے
سوائے میرے فتقونی، پس میرا تقوی اختیار کرو یا میری مخالفت سے بچو۔ یہاں اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انبیاء میں سے کسی بھی نبی کو انتخاب کرتا ہے تو فرشتوں کے اور روح الامین کے ذریعے سے فرشتوں کے ساتھ جو ہے وہ ان کو بھیجتا ہے تاکہ اللہ کے امور کو لے کے آئیں وہ، اور اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچائیں، اور وہ اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچائیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے، اللہ تعالیٰ اس طریقے سے لوگوں کی ہدایت کا انتظام کرتا ہے، اور نظام ہدایت کے لیے یعنی خلقت کے بعد کائنات کے نظام کو برقرار کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے نظام کو برقرار کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ سسٹم رکھا ہے کہ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نازل فرماتا ہے۔ لہٰذا اگر اللہ تعالیٰ کسی اپنے بندے پر، اپنے کسی نبی پر فرشتوں کے ذریعے سے پیغام بھیجتا ہے تو اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کہ کسی انسان کے اوپر کیسے کوئی پیغام آ گیا اور کس طریقے سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ بات کی ہے۔ تو یہ فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس طریقے سے جو ہے وہ انبیاء کے اوپر فرشتوں کے ذریعے سے پیغام بھیجتا ہے تاکہ لوگوں کی ہدایت کریں اور لوگوں کو اس چیز کی طرف توجہ دلائیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور اگر تقوی اختیار کرنا ہے تو فقط اسی کا اختیار کرو۔ اور اللہ تعالیٰ اپنی مرضی سے انبیاء کا انتخاب فرماتا ہے، جیسے کہ سورہ انعام میں بھی ارشاد فرمایا اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، کہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ کہاں اور کس جگہ اپنی رسالت کو قرار دے۔ پس فرشتے جو ہے وہ انبیاء پر پیغام لے کر نازل ہوتے ہیں، ایک ایسا پیغام کہ جو ہدایت کا پیغام ہوتا ہے، حیات آفرین ہوتا ہے، اور یہ پیغام حاوی ہوتا ہے اس بات پر کہ اللہ کے سوا کسی کی پرستش نہ کی جائے اور اسی کا تقوی اختیار کیا جائے تاکہ انسان جو ہے دنیا آخرت کی سعادت حاصل کرے۔ پھر آگے ارشاد فرمایا اگلی آیت میں کہ خلق السماوات والارض بالحق تعالی عما یشرکون، اللہ ہی ہے کہ جس نے آسمانوں اور زمین کو برحق پیدا کیا ہے، اور وہ جو شرک یہ لوگ کرتے ہیں اس سے وہ بالکل بالاتر ہے، تعالی بلند و بالا ہے وہ اس سے کہ جو وہ یہ شرک انجام دیتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ جو کہ آسمانوں اور زمین کا خالق ہے، اس نے آسمانوں اور زمین کو بے مقصد خلق نہیں کیا، بالحق، حق کے ساتھ خلق کیا ہے۔ حق کے ساتھ خلق کرنے سے کیا مراد ہے؟ یعنی اس کائنات کی خلقت بے مقصد نہیں ہے، بیہودہ نہیں ہے، بلکہ ایک حکیمانہ نظام کے تحت ہے، ایک خاص مقصد کی طرح رواں دواں ہے۔ یعنی پوری کائنات اللہ تعالیٰ کی ایک خاص حکمت کے تحت وجود میں آئی ہے، حق کے ساتھ آئی ہے، اور ایک خاص نظام کے مطابق یہ رواں دواں ہے، ایک خاص ہدف اور ایک خاص مقصد کی طرف رواں دواں ہے، وہ نظام تکوین کے تحت۔ اب نظام تکوین کے تحت کائنات مسلسل حرکت میں اور مسلسل ایک خاص ہدف کی طرف رواں دواں ہے، لیکن انسانوں کو اللہ نے اختیار دیا ہے تاکہ وہ اپنے اختیار کے تحت، اختیار کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے نظام حیات اور جو اللہ تعالیٰ نے نظام قرار دیا اس کے تابع بن جائیں، اپنے اختیار کے ساتھ اس کے تابع بن جائیں تاکہ انہیں دنیا اور آخرت کی سعادت نصیب ہو، تاکہ انہیں انعام و اکرام سے نوازا جائے۔ تو بس اللہ نے آسمان اور زمین کو بے مقصد خلق نہیں کیا، بلکہ حق کے ساتھ خلق کیا ہے، خاص ہدف ہے، اللہ تعالیٰ نے خاص حکیمانہ نظام قرار دیا چونکہ وہ علیم حکیم ہے، اور بلند و بالا ہے وہ کہ جس کے ساتھ یہ لوگ شریک ٹھہراتے ہیں۔ خدا کی ذات بلند ہے، یعنی انتہائی ناانصافی ہے، اور خدا تعالیٰ کی ناقدری ہے کہ انہوں نے بتوں جیسے بے جان جو ہے وہ چیزوں کو اور اسی طرح سے دیگر جانداروں کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرا دیا اور ان کو بھی معبود مان لیا، حالانکہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی لائق عبادت نہیں، کوئی لائق پرستش نہیں اللہ کے سوا،
اور لیکن انہوں نے اللہ کے ساتھ معبود بنا دیے. تعالی بلند و بالا ہے وہ اما یشرکون، اس سے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ذات. اللہ کا اور ان چیزوں کا کیا مقایسہ، قابل مقایسہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات عظیم ہے، بلند و بالا ہے، لائق ستائش ہے، لائق عظمت ہے. اور لہٰذا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو بھی جو ہے وہ حق کے ساتھ خلق کیا ہے، اور انسانوں کو چاہیے کہ اسی کی پرستش کریں، اسی کی عبادت کریں، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، تاکہ اس حکیمانہ نظام جو اللہ تعالیٰ کا ہے اس کے تابع بن جائیں. اور اگر کوئی انسان شرک کرتا ہے تو کیا کرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی جو اس خلقت ہے، حق کے ساتھ جو آسمان و زمین کی خلقت ہے، اس کی حکیمانہ خلقت کے قائل نہیں ہے. وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ سب کچھ زمین یا آسمان یہ سب کچھ بے مقصد خلق ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ جو شرک کر رہا ہے وہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی حکمت، اللہ تعالیٰ کے بلند و بالا ہونے، اللہ تعالیٰ کے عالم و قدیر ہونے اور ان چیزوں کے اوپر جو ہے وہ اس کا ایمان نہیں ہے، لہذا اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا رہے ہے. یعنی وہ آسمان اور زمین کے اور اس کائنات کے برحق خلقت کے اوپر بھی ایمان نہیں رکھتا، قائل نہیں ہے. لہذا فرمایا کہ حق کے ساتھ خلق کیا ہے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. پھر فرمایا کہ خلق الانسان من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین، اسی نے خلق فرمایا ہے انسان کو ایک نطفہ سے، ایک بوند سے، ایک منی کے قطرے سے. فاذا ہوا، پس اچانک، وہ یکایک وہ خصیم مبین، وہ جو ہے وہ جھگڑالو بن گیا، دشمن بن گیا، مبین کھلا واضح طور پر. یعنی اللہ نے اسے ایک حقیر سے نطفے سے خلق کیا، اور پھر وہ اس قدر جب بڑا ہو گیا، طاقتور میں ہو گیا، قدرت میں آ گیا، تو وہ واضح طور پر کھلا جھگڑالو بن گیا اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور اس نظام کائنات کے ساتھ جھگڑنے لگا. پہلے اللہ نے فرمایا کہ آسمان اور زمین کو حق کے ساتھ خلق فرمایا ہے، اور پھر انسان کی خلقت کا تذکرہ ہے کہ اللہ نے انسان کو بھی خلق فرمایا ہے. اسی کائنات کے نظام کے تحت میں اللہ نے انسان کو ایک خاص، ایک حقیر سے نطفہ سے خلق فرمایا. لیکن یہ انسان جس کو اللہ نے خلق فرمایا، یہ جب قدرت میں اس کو طاقت ملتی ہے، قدرت ملتی ہے، اپنے تئیں اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگتا ہے، اپنے آپ کو مضبوط، جس پہ اس کی ہڈیاں مضبوط ہو جاتی ہیں، تو پھر یہ انسان جھگڑنے لگتا ہے، خدا کے مقابلے میں آ جاتا ہے، نافرمانی کرتا ہے. واقعاً انسان کو کس قدر متوجہ کیا جا رہا ہے. اور دعاؤں میں بھی آپ دیکھیں، دعائے ابو حمزہ سمالی میں، دعائے عرفہ میں، یا امام زین العابدین علیہ السلام کی دعاؤں میں یہ چیزیں بہت کثرت سے موجود ہیں کہ خدایا تو نے مجھے خلق فرمایا، تو نے مجھے طاقت دی، تو نے میرے لیے ماں کا دودھ قرار دیا، میں ہل نہیں سکتا تھا، بول نہیں سکتا تھا، کچھ نہیں کر سکتا، تو نے میرے لیے تمام زمین آسمان تمام جو ہے وسائل فراہم کیے، مجھے طاقت دی، قدرت دی. لیکن جوں میں بڑا ہوتا گیا، جب میں سے میرے اندر طاقت آ گئی، قدرت آ گئی، تو میں اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگا، میں تیرے مقابلے میں کھڑا ہو گیا، میں نے جرأت کی، تیری معصیت کرنے لگا، تیرے احکام کی مخالفت کرنے لگا. تو انسان یہ ہے، انسان سرکشی پہ اتر آتا ہے. ان الانسان لا یطغی ان یراہ استغنی، کہ جب انسان اپنے آپ کو بے نیاز پاتا ہے تو طغیان کرنے لگتا ہے، سرکشی کرنے لگتا ہے. تو یہ انسان دیگر دیکھے کہ اس کا آغاز کہاں سے ہے. کہ مولا فرماتے ہیں کہ انسان تو تیرے لیے کوئی تکبر اور غرور کی جگہ نہیں ہے. کیوں؟ کس قدر تو تکبر، کس طرح تو تکبر اور غرور کر سکتا ہے، در حالی کہ تیری ابتدا نطفہ ہے اور تیری آخر جیفہ ہے. اور درمیان میں جو جیفہ یعنی مردار ہے تو، اور جب کہ درمیان میں تو گندگی اور غلاظت کو اٹھائے پھر رہا ہے، تو کس بات پہ فخر کرتا ہے، کس بات پہ تکبر کرتا ہے، کس بات پہ اکڑتا ہے. تو انسان کو اس کی حقیقت اور اس کی ابتدا کو یاد کرایا جا رہا ہے کہ اول نطفہ وآخر جیفہ ولا یرزق نفسہ ولا یدفع حتفہ. کلمات کثار میں منہج البلاغہ مولا فرماتے ہیں کہ اس کی ابتدا نطفہ ہے، انتہا مردار ہے،
اور نہ اپنے لیے روزی کا سامان کر سکتا ہے اور نہ موت کو اپنے سے ہٹا سکتا ہے۔ یہ انسان کی جو ہے وہ وقت ہے، لیکن پھر یہی انسان فائزہ ہوا خصیم مبین، خدا کے ساتھ جکڑنے لگتا ہے، خدا کے ساتھ مقابلے میں اتر آتا ہے، خدا کے نظام کو جو ہے وہ درہم بھرنے کی کوشش کرتا ہے، زمین میں فساد پھیلانے کی کوشش کرتا ہے اور نڈر ہو جاتا ہے، خدا کی معصیت کرنے لگتا ہے اور خدا کے مقابلے میں کھڑا ہو جاتا ہے۔ جیسے سورہ یاسین میں یہ کیا ہڈیاں لے کے آ گئے اور کہنے لگے من یحیی العظام وہی رمیم، کہ کون ان ہڈیوں کو زندہ کرے گا در حالی کہ یہ خاک بن چکی ہیں، راکھ بن چکی ہیں۔ تو فرمایا قل یحیی الذی انشأ اول مرۃ، کہہ دو کہ ان کو وہی زندہ کرے گا جس نے انہیں پہلی مرتبہ خلق کیا۔ جو پہلی مرتبہ خلق کر سکتا ہے تو وہ دوبارہ بھی زندہ کر سکتا ہے اور اٹھا سکتا ہے۔ تو انسان جو ہے وہ اس طرح سے تکبر کرتا ہے اور خدا تعالیٰ کے مقابلے میں کھڑا ہو جاتا ہے اور اس کے مقابلے میں کھلا دشمن بن جاتا ہے، خصیم مبین ہو جاتا ہے۔ پھر آگے یہ ارشاد فرمایا وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا، اب خلقت آسمان کی بات ہوئی، انسان کی خلقت کی بات ہوئی، اب اس کے بعد حیوانوں کی خلقت کی بات، حیوانات و نباتات کی خلقت کی بات ہو رہی ہے۔ تو فرمایا وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا، اور اللہ تعالیٰ نے حیوانوں کو خلق فرمایا، لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ، ان حیوانوں میں، ان مویشیوں میں تمہارے لیے دفء یعنی تمہاری گرمائش کا ذریعہ ہے، یعنی گرم پوشاک موجود ہے، ومنافع اور فوائد موجود ہیں، ومنہا تاکلون، اور انہی سے تم کھاتے ہو، تم جو ہے گوشت بھی کھاتے ہو، تم دودھ سے بھی استفادہ کرتے ہو۔ یعنی یہ حیوانات جو اللہ تعالیٰ نے خالق فرمائے ہیں، ان حیوانات میں انسانوں کے لیے اللہ نے نعمتیں رکھی ہیں، ان میں گرمائش کا ذریعہ بھی ان کو قرار دیا ہے کہ ان کی اون سے تم استفادہ کرتے ہو، اپنے لیے گرم پوشاک استعمال کرتے ہو، گرم پوشاک جو ہے پہنتے ہو، اس سے ذریعے سے ان کی کھال سے استفادہ کرتے ہو، ان کے چمڑے سے جو ہے وہ لیدر سے مختلف جو ہے وہ چیزیں بناتے ہیں۔ تو یہ تمہاری گرمی کا بھی ذریعہ ہیں، وہ منافع، اور اس کے علاوہ تمہارے لیے اور اس میں بہت سے فائدے ہیں۔ مختلف جانوروں کو برداری کے لیے استعمال کرتے ہیں، ان سے سامان لاتے ہیں، اس طرح سے مختلف سواری کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اور اسے تم کھاتے بھی ہو، ان کے گوشت سے استفادہ کرتے ہو، ان کے دودھ سے استفادہ کرتے ہو، ان کے دیگر جو ہے وہ لبنیات جو ہے وہ دیگر دودھ سے مختلف چیزیں بناتے ہو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے، انسانوں کے لیے یہ خلق فرمایا۔ پھر آگے یہ ارشاد فرمایا کہ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ، اور تمہارے لیے اس میں رونق ہے، تمہارے لیے خوبصورتی ہے ان حیوانات میں، کہ اس وقت کہ جب تم انہیں شام کو واپس لاتے ہو، حین تریحون وحین تسرحون، اور صبح کو کہ جب تم چرنے کے لیے ان کو بھیجتے ہو، یہ لے کے جاتے ہو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک خاص جو انسان کی نفسیات کے اعتبار سے بیان کیا ہے کہ جب رات کو واپس آتے ہو ان جانوروں کو لے کے اور صبح لے کے جاتے ہو، تو اس میں تمہارے لیے ایک بڑی کیف محسوس کرتے ہو، تم اپنے اندر بڑی شادمانی محسوس کرتے ہو، بڑی خوشحالی محسوس کرتے ہو۔ اچھا، اب یہ انسانی کیفیت کا بیان ہے، ایک نفسیاتی کیفیت کا بیان ہے، اور چونکہ ایک جمالیاتی ذوق انسان رکھتا ہے، تو لہٰذا فرمایا کہ لکم فیہا جمال، تمہارے لیے اس میں خوبصورتی ہے، یعنی تمہارے لیے تسکین نفس کا باعث ہے، تمہارے لیے تسکین روح کا باعث ہے یہ چیزیں۔ اب یہ فقط اسی کے ساتھ مخصوص نہیں ہو جائے گی، مثلا جانوروں کے ساتھ ہی، کہ جانوروں کو جب وہ مثلا اس زمانے کے حساب سے یہ کہ جانوروں کو صبح چرانے کے لیے لے کے جاتے تھے، پھر شام کو لے کے آتے تھے، وہ آوازیں، جانوروں کی آوازیں، وہ چیزیں، تو بڑا وہ عجیب سی کیفیت ہوتی ہے۔ اگر آپ مثلا کسی دیہاتی علاقے میں چلے جائیں تو اب بھی انسان صبح صبح جب نکل رہے ہوتے ہیں جانور، اور پھر شام کو لے کے آ رہے ہوتے ہیں واپس، تو بڑی عجیب سی وہاں پہ کیفیت ہوتی ہے اور بڑا ایک سکون کا منظر ہوتا ہے۔ تو اس نفسیاتی کیفیت کو بیان کیا ہے۔ تو یہ اب مخصوص نہیں ہے، ضروری نہیں ہے ایک جانور کے ساتھ، مثلا اب شہری زندگی، خیر بہت ساری ایسی چیزیں جن سے ہم دور ہو گئے ہیں، فطرت کے جو روٹین ہے اور فطرتی نظام ہے اس سے بہت زیادہ دور ہو گئے ہیں، جو کہ زندگی، شہری زندگی بہت ہی ڈسٹرب ہے، فطرت سے بہت دور ہے۔
لیکن پھر بھی ہمیں بعض چیزیں بعض دفعہ نظر آتی ہیں. مثلا ہم صبح صبح جب نکلتے ہیں، فرض کیا بچوں کو چھوڑنے کے لیے جا رہے ہیں، اسکول جا رہے ہیں یا ڈیوٹی پہ جا رہے ہیں، پھر شام کو واپس آ رہے ہیں، تو اس کے اندر بھی ایک خاص ہمیں ایک لطف محسوس ہوتا ہے، کیفیت محسوس ہوتی ہے. اگرچہ وہ کیفیت نہیں ہے جو کہ انسان فطرت کے جب نزدیک ہوتا ہے تو فطرت کے نزدیک جو چیزیں انسان محسوس کرتا ہے وہ نہیں ہوتی. شہروں کے اندر ٹریفک کا دھواں، شور شرابہ، وہ کیسی اس کو خوبصورتی کا احساس ہوگا. جبکہ یہ چیزیں زیادہ دیہاتی علاقوں میں یا فطرتی ماحول میں یہ چیزیں زیادہ انسان کو نظر آتی ہیں. تو اس خوبصورتی کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ جو انسانی ان چیزوں کے اندر ایک خاص کیفیت کا احساس ہوتا ہے. اور اس سے یہ کیوں احساس دلایا ہے؟ کیونکہ یہ انسان کو فطرت کے نزدیک کرتا ہے اور انسان کو بتاتا ہے کہ جس طرح سے تم ان حیوانوں کے مالک ہے اور تم ان حیوانوں کو چرانے کے لیے لے کے گئے، واپس لا رہے ہو، جس طرح سے تم ان کے اوپر جو ہے خاص نظارت رکھتے ہو، تمہارے اوپر بھی کوئی ہے، تمہارے اوپر بھی ایک نظر رکھنے والا ہے. تمہیں بھی وہ جو دیکھ رہا ہے کہ تم آ رہے ہو، جا رہے ہو، تم ایک دن آئے تھے، تم پھر ایک دن واپس جاؤ گے. تو یہ خاص اللہ تعالیٰ جو انسان کو فطرت کے نزدیک کر کے ایک خاص پیغام دینا چاہتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ جو جانوروں کا تذکرہ کیا، ظاہر بات ہے جانور انسان کے لیے پیدا کیے ہیں، اس کی زندگی کے نظام کے لیے، اس کے فائدے کے لیے پیدا کیے ہیں. لیکن یہ جو جانور ہیں ان کے ذریعے سے انسان اس سے بالاتر ہو کے سوچے کہ میں جو ان کی مالک ہوں اور یہ میرے انڈر ہے اور میرے فائدے کے لیے ان کو پیدا کیا گیا ہو اور میرے دستور کے مطابق یہ چل رہے ہیں. تو یہ جانور ہو کے بھی اگر میرے دستور کے مطابق چل رہے ہیں اور میں اگر ان کو ادھر کہتا ہوں تو ادھر جاتے ہیں، ادھر کہتا ہوں تو ادھر جاتے ہیں. ٹھیک ہے، صبح لے کے جاتا ہوں تو میری مرضی سے چلے جاتے ہیں، جب میں واپس لاتا ہوں تو واپس آ جاتے ہیں. تو میرے دستور پہ چل رہا ہوں. جبکہ یہ جانور ہیں اور مجھے اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، مجھے انسان بنایا ہے، تو میں اپنے اس مالک کے اور خالق کے دستور پہ کس قدر چل رہا ہوں. یعنی یہ انسان کو فطرت کی چیز نزدیک کرتی ہے اور سوچنے پہ مجبور کرتی ہے کہ یہ جانور ہو کے بھی میرے تابع ہیں اور میں انسان ہو کے بھی اپنے مالک کے تابع نہیں، اور اپنے مالک کی سرکشی کرتا ہوں، اپنے مالک کی مقابلے میں اتر آتا ہوں، خصیم المبین بن جاتا ہوں. یعنی اس طرح سے انسان کی روح کو بیدار کیا جاتا ہے، انسان کی فطرت کو بیدار کیا جاتا ہے. جتنا انسان فطرت کے نزدیک ہوتا ہے اتنا وہ سوچنے پہ مجبور ہوتا ہے کہ میں کون ہوں، میں کیا ہوں، میں کہاں سے آیا ہوں، میری زندگی کا مقصد کیا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے سب کو جو خلق کیا ہے. تو لہٰذا کبھی کبھی انسان کو اس رش سے اور مصروف زندگی سے نکل کے تو جانا چاہیے مختلف فطرتی نظاروں کو دیکھنے کے لیے، عبرت کے لیے. سیرو فی الارض جو کہا گیا اس لیے کہا گیا کہ انسان فطرت کے نزدیک ہو اور اللہ تعالیٰ کی خلقت میں غور کرے، بلند و بالا پہاڑوں کو دیکھے، مختلف یہ جنگلات دیکھے. تو یہ اللہ کی جنہیں وہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو جو بنایا، اس نے اس کائنات کے مقصد میں غور کرے، اپنی فطرت اپنی خلقت پر غور کرے، ان چیزوں کے اوپر غور کرے تاکہ زندگی کے مقصد کو پائے. ایسا نہ ہو کہ شور شرابے، رش، آنے جانے، صبح شام ڈیوٹی اور ان چیزوں میں انسان اتنا غرق ہو جائے کہ اصل مقصد کوئی بھول جائے زندگی کو. چونکہ جیسے ہماری روٹین ہے شہروں میں اور لوگوں میں کہ اتنی زندگی بزی ہو گئی ہے، اتنے لوگ مصروف ہو گئے ہیں کہ سوچنے کی فرصت ہی نہیں ہے کہ کبھی 2 لمحے بیٹھ کے سوچ لیں کہ یار ہم کیا کر رہے ہیں اور کیا سوچ رہے ہیں اور کیا کھا رہے ہیں اور کیا پی رہے ہیں اور کیا نظام زندگی ہے ہمارا. صبح شام دوڑ 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 دوڑ، آخر کیا نتیجہ؟ کہ یعنی کبھی بیٹھ کے کبھی 2 لمحے سوچنے کے لیے فرصت لوگوں کے پاس نہیں ہے، اتنی مصروف زندگی ہو گئی ہے. حالانکہ یعنی یہ فرمایا گیا ہے کہ ایک فکر ساعتن افضل من عبادت 70 سنہ، 1 گھنٹہ بیٹھ کے سوچنا اللہ تعالیٰ کے نزدیک 70 سال کی عبادت افضل ہے. وہ کیسا سوچنا ہے؟ وہ خدا کی توحید کے بارے میں سوچنا ہے، اپنے مقصد حیات کے بارے میں سوچنا ہے، اپنے بارے میں سوچنا ہے کہ میں کون ہوں، میں کیا کر رہا ہوں، میری زندگی کا مقصد کیا ہے، میں کیا صحیح ٹریک پہ جا رہا ہوں نہیں جا رہا ہوں، کیا میں اپنی زندگی کے ہدف کے مطابق چل رہا ہوں نہیں چل رہا ہوں. یہی چیزیں ہیں سوچنا. یہ بیٹھ کے سوچے انسان تو ممکن ہے انسان کی پوری زندگی سنور جائے. تو لہٰذا یہ چیزیں انسان کو فطرت کے نزدیک کرتی ہیں. آگے یہ ارشاد فرمایا کہ وَتَحْمِلُوا أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ. اور یہ جانوروں کا فائدہ کیا ہے؟ ان جانوروں کا فائدہ یہ ہے کہ
یہ تمہارے بوجھ کو اٹھاتے ہیں، تحمل اثقالکم، تمہارے بوجھ کو اٹھا کر لے جاتے ہیں، الی بلد، ایک شہر تک، دور دراز علاقوں تک، ایک شہر سے دوسرے شہر تک لے جاتے ہیں کہ لم تکونوا بالغی ہے، کہ تم اس قابل نہ تھے، اس قادر نہ تھے کہ تم اس بوجھ کو اٹھا کے لے چلو، مگر الا بشق الانفس، مگر یہ کہ بڑی سختی کے ساتھ، بڑی جان فشانی کے ساتھ، یعنی تم اس بوجھ کو اٹھانے کے قادر نہ تھے اور اتنا اٹھا کے اتنا چلنے پہ قابل نہ تھے، مگر یہ کہ تمہاری جو ہے وہ سختی، تم سختی میں پڑ جاؤ اور تمہاری جان فشانی کا باعث بنے، منتہی تمہارے لیے مشقت کا باعث بنے، تو یہ جانور وہ آسانی سے تمہارے جو ہے وہ بوجھ کو ایک شہر سے دوسرے شہر تک اٹھا کے لے جاتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ ان ربکم لرؤوف رحیم، بے شک تمہارا رب کتنا بہت مہربان ہے، انتہائی رحیم ہے۔ کیوں اللہ نے تمہارے لیے اونٹ پیدا کیے، یہ گھوڑے پیدا کیے، یہ جانور پیدا کیے؟ اس لیے کہ تمہارے جو بوجھ ہے، یہ تمہارا بوجھ یہ اٹھا لیں، یہ خدا تمہارے پر مہربان تھا، ورنہ تم خود اٹھاتے، تمہارے اوپر مہربان تھا، تمہارا رحیم تھا، تمہارے اوپر رحم کرنے والا تھا۔ تو اب فرمایا آگے کہ والخیل والبغال والحمیر، یہ کون سے جانور ہیں کہ جو تمہارے بوجھ کو اٹھاتے ہیں؟ یہ والخیل، یہ گھوڑے، والبغال، خچر، والحمیر، اور گدے، اور نہ صرف یہ بوجھ اٹھاتے ہیں بلکہ خود تمہیں بھی اٹھاتے ہیں، لترکبوہا، تاکہ تم ان کے اوپر سوار ہو، وزینتاً، اور تمہاری زینت کا باعث ہیں، وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور اسی طرح سے اور بھی بہت ساری چیزیں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ پیدا کرے گا جن کا تمہیں علم نہیں ہے۔ اب یہاں پہ یہ توجہ دلائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس ابتدائی زمانے حیات میں تو جن چیزوں کا تذکرہ فرمایا ہے کہ یہ حیوانات پیدا کیے، یہ اونٹ پیدا کیے، یہ گھوڑے پیدا کیے، خچر پیدا کیے، یہ سامان اٹھاتے ہیں، تمہیں بھی سواری کا باعث بنتے ہیں، لیکن اب اس زمانے میں لوگوں کو پتہ نہیں تھا کہ آئندہ کے زمانے میں گاڑیاں بھی آ جائیں گی، آئندہ کے زمانے میں ٹرینیں بھی آ جائیں گی، آئندہ کے زمانے میں جہاز بھی آ جائیں گے، ٹھیک ہے، لیکن لہٰذا فرما دیا وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور وہ خلق فرمائے گا آئندہ ایسی چیزیں کہ جو تم نہیں ابھی تک علم رکھتے۔ اب وہی جو ہے وہ ٹرک آ گئے بوجھ اٹھانے کے لیے، بڑی بڑی گاڑیاں آ گئیں، بڑے بڑے جو ہے وہ ٹریلر آ گئے بوجھ اٹھانے کے لیے، سامان کے لیے، اسی طرح سفر کے لیے بہترین گاڑیاں، بہترین جو ہے ٹرینیں، بہترین ہوائی جہاز، یہ چیزیں آ گئیں، ان کی جگہ لے لی۔ وہ ابتدائی زندگی تھی، اب زندگی پیش رفتہ ہو گئی۔ تو یہ بہرحال اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی قدرت اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی عقل اور علم کے ذریعے سے انسان نے ترقی کی اور یہ چیزیں وجود میں آئیں، ٹھیک ہے، اگرچہ یہ فطری چیزیں نہیں ہیں، یعنی جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے جانوروں کو خلق کیا اس طرح سے یہ چیزیں وجود میں نہیں آئیں، لیکن بالآخر اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی قدرت اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی علم اور عقل کے ذریعے سے یہ چیزیں وجود میں آئی ہیں بعد میں، کہ جنہوں نے نقل و حرکت میں زمانے نے جتنی ترقی کی اور ایجادات ہوتی گئیں تو اس طرح سے جو ہے وہ نئی چیزیں وجود میں آ گئیں۔ تو شاید یہ فرمایا کہ اس کی طرف ہی اشارہ ہو کہ فرمایا کہ بھائی یخلق، اور وہ خلق فرمائے گا ایسی چیزیں کہ ان چیزوں میں سے کہ مما لا تعلمون، کہ جو تم نہیں جانتے، اور جب آئندہ ممکن ہے زمانہ ترقی کرے اور مزید ایسی چیزیں جو ہے وہ نقل و حرکت کے حوالے سے وجود میں آئیں کہ جن کی ہم بھی ابھی تک سوچ نہیں سکتے، جن چیزوں کو جن کے بارے میں ہمیں علم نہیں رکھتے، اور جو زمانہ ترقی کرتا جا رہا ہے اس جو ہے وہ اسی اعتبار سے چیزیں وجود میں آتی جا رہی ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی ایک خاص حکمت ہے اور خاص اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ جس کی طرف اشارہ ہے کہ جو انسانوں کو کی سہولت کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ مہیا فرمائی ہے۔ پھر آگے یہ ارشاد فرماتا ہے کہ وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ، اور اللہ ہی کے ذمے ہے سیدھا راستہ دکھانا۔ وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ، یعنی اللہ کی ذمے ہے، اللہ کے اوپر ہے قصد السبیل، یعنی راستے کی درستگی، راستے کی یعنی منزل مقصود تک پہنچانا۔ وَمِنْهَا جَائِرٌ، اور ان میں سے کچھ راستے ٹیڑھے بھی ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، اور اگر وہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت کر دیتا۔ یعنی اللہ تعالیٰ سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرنا اللہ کا کام ہے، اللہ کی ذمہ داری ہے، ٹھیک ہے، یعنی چونکہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی ذمہ داری اپنے اوپر لی ہے کہ قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى،
کہ اس نے فرمایا کہ ہمارا رب تو وہ ہے جس نے ہر چیز کو خلق فرمایا ثم ہدی، پھر ہدایت دی۔ اور اسی طرح دوسری سورہ شمس میں فرمایا کہ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ وہ نفس جس نے اور نفس کو پیدا کیا اور اس کو درست کیا، معتدل بنایا، پھر اس میں فجور اور تقوی کی اس کو الہام کر دیا۔ تو اسی طرح فرمایا اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ تو ہدایت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ کے اوپر ہے۔ اِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ، یہ ہدایت ہماری اوپر ہے، ہدایت کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے، اور دنیا اور آخرت کا اختیار بھی ہمارے ہاتھوں میں ہے۔ تو لہٰذا فرمایا علی اللہ قصد السبیل، راستے کی، درست راستے کی رہنمائی کرنا اللہ کے اوپر ہے۔ اور لیکن کچھ راستے ٹیڑھے راستے ہیں، یعنی ٹیڑھے راستے یعنی کہ انسان اپنے اختیار سے ٹیڑھے راستے پہ چل پڑتا ہے، غلط راستے پہ چل پڑتا ہے۔ اللہ نہیں چاہتا کہ غلط راستے پہ تم چلو، لیکن ومنہا جائر، یعنی کچھ ایسے راستے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ارادے کے برخلاف ہیں، یعنی اللہ نہیں چاہتا کہ تم ٹیڑھے راستے پہ چلو، لیکن لوگ چل پڑتے ہیں اور وہ غلط راستے پہ، ٹیڑھے راستے پہ چلو۔ لیکن اللہ تعالیٰ پھر آگے فرمایا وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، اگر اللہ چاہتا تو سب کو ہدایت کے راستے پہ لگا دیتا۔ اللہ نے نہیں چاہا، یعنی کیا؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے نظام جو قرار دیا ہے وہ اختیار دیا ہے انسان کو، اللہ تعالیٰ نے نظام جبر قرار نہیں دیا۔ لو شاء اللہ سے مراد یہ کہ اگر اللہ چاہتا تو سب کو زبردستی ہدایت کے راستے پہ لگا دیتا، لیکن اللہ نے یہ نہیں چاہا کہ انسانوں کے درمیان نظام جبر رکھے، جبر نہیں رکھا بلکہ اختیار رکھا کہ انسان اپنے ارادے اور اختیار کے ساتھ جو ہے وہ ہدایت کے راستے پہ ہیں۔ تو لہٰذا یہ جو فرمایا اللہ شاء اللہ، یعنی اگر اللہ چاہتا، یعنی کیا؟ یعنی اللہ نظام جبر کر، جس طرح اللہ تعالیٰ نے مختلف جانوروں کے لیے، مختلف جانداروں کے لیے ایک نظام بنایا اور اس نظام کے اوپر ان کو مسلط کر دیا، اور اسی طرح سے وہ اسی سسٹم کے مطابق چل رہے ہیں، اس میں انحراف نہیں ہوتا۔ مثلا یہ سورہ نحل ہے، یہاں پہ شہد کی مکھی کی مثال دی جائے گی۔ جب شہد کی مکھی کو آج سے مثلا ہزاروں سال پہلے جو ڈائریکشن دی گئی تھی کہ تم نے اس طرح سے چلنا اور اس طرح سے چلنا، وَأَوْحَىٰ إِلَى النَّحْلِ، جیسے فرمایا کہ اللہ نے شہد کی مکھی کی طرف وحی کی، یعنی اللہ نے شہد کی مکھی کو ایک ڈائریکشن دے دی کہ تم نے ایسے کرنا ہے کہ پہاڑوں کے اوپر، چھتوں کے اوپر، درختوں کے اوپر یہ جو ہے وہ چھتے بنانے ہیں، اور پھر مختلف پھلوں سے رس چوسنا ہے، اور اس طرح سے جو ہے وہ پھر وہاں پہ شہد بنانا ہے۔ تو اور یہ اللہ تعالیٰ کے راستوں پہ تم چلتی رہنا، یہ جیسے کہ بیان فرمائے گا آگے۔ تو اب وہ جو ڈائریکشن اس کو دی گئی تھی وہ ہزاروں سال پہلے، وہ اسی طرح سے چل رہی ہے، آج بھی شہد کی مکھی اسی طرح سے چل رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح مختلف حیوانات کو، مختلف جانداروں کو جو اللہ تعالیٰ نے جو کمانڈ ان کو دی تھی اس کمانڈ پہ چل رہے ہیں۔ انسان کو بھی اس طرح سے کمانڈ دے سکتا تھا کہ یہ کمانڈ دے دیتا، ایک کمانڈ فیڈ ان کے اوپر کر دیتا، اور وہ کمپیوٹر کی طرح، روبوٹ کی طرح جو ہے اسی طرح سے چلتے رہتے، لیکن اللہ کا جو مقصد تھا وہ پورا نہ ہوتا۔ پھر وہ اس طرح سے اگر وہ ایک کمانڈ فیڈ کر دیتا تو پھر انسان پروگریس نہیں کر سکتا تھا، ترقی نہیں کر سکتا تھا، کمال کی طرف نہیں بڑھ سکتا تھا۔ اب شہد کی مکھی چاہے ہزاروں سال مزید بھی اسی طرح سے چلتی تو شہد کی مکھی ہی رہے گی، وہ اس سے اوپر نہیں جا سکتی، وہ اسی دائرے کے اندر محدود ہے۔ خدا نے چاہا کہ انسان اپنے دائرے سے عروج کی طرف جائے، کمال کی طرف جائے، تو اس لیے اختیار دیا ہے۔ اگر انسان کو بھی اسی طرح سے ایک کمانڈ فیڈ کر دیتا اور کہتا ہے لو شاء اللہ لہداکم، یعنی اگر اللہ چاہتا ہے ہدایت دے دیتا، یعنی انسان کے لیے جبر و زبردستی ایک نظام بنا دیتا کہ بس اس سے ہٹ کر کچھ نہیں کر سکتے، بس تم نے اسی راستے پہ ہی چلنا ہے، تو پھر کیا ہوتا؟ پھر انسان کمال کی طرف نہیں جا سکتا تھا، اس کے اندر عروج نہ آتا، اس کے اندر بلندی نہ آتی۔ انسان کو اختیار دے کر انسان کو اللہ تعالیٰ نے کمال کی طرف لے جانا چاہا ہے، تاکہ انسان اپنے ارادے اور اختیار سے آگے بڑھے اور کمال کی منزلوں کو طے کر سکے۔ لیکن اس اختیار سے پھر لوگ سوء استفادہ بھی کرتے ہیں۔ یہ اختیار انسان کو کس لیے دیا گیا تھا؟ یہ اختیار انسان کو دیا گیا تھا کمال کی طرف جانے کے لیے، عبودیت کی طرف جانے کے لیے، بندگی کے لیے جانے کے لیے، پروگریس کے لیے، کہ آگے بڑھے، نہ یہ کہ پستی کی طرف جائے، حقارت کی طرف جائے، حیوانات سے بھی پست ہو جائے۔ انسان نے اس اختیار سے سوء استفادہ کیا، انسان نے اس اختیار کو اپنے پاؤں پہ کلاڑی مارنے کے مترادف قرار دیا، اپنے اس اختیار سے اپنے ہاتھ کاٹے،
وجہ اس کے کہ اس سے وہ عروج کی طرف جاتا، کمال کی طرف جاتا، ٹھیک ہے، اس سے اس نے غلط فائدہ اٹھایا اس اختیار سے، جس کی وجہ سے انسان کی تباہی کا باعث بنا۔ تو لہٰذا یہاں پہ فرمایا کہ اگر اللہ چاہتا تو لہداکم اجمعین، سب کو ہدایت دے دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو شہد کی مکھی کی طرح نہیں بنایا، یا حیوانات کی طرح نہیں بنایا کہ ایک کمانڈ دے دے، نہیں، بلکہ اس کو کمال اور عروج کی طرف جانے کے لیے اس کو اختیار دیا ہے۔ پھر آگے یہ ارشاد فرمایا کہ هو الذی انزل من السماء ماء لکم منہ شراب ومنہ شجر فیہ تسیمون، اور وہی ہے کہ جس نے نازل کیا آسمان سے پانی تمہارے لیے آسمان سے پانی نازل کیا، لکم تمہارے لیے، منہ شراب، اس میں سے تمہارے لیے پینے کے لیے پانی ہے، یعنی تمہارے پینے کے لیے، ومنہ شجر، اور اسی سے جو ہے وہ درختوں کی آبیاری ہوتی ہے، فیہ تسیمون، جنہیں جو ہے وہ تم جانوروں کو چراتے ہو، جن میں تم، یعنی اس میں سے درخت اگتے ہیں، نباتات اگتے ہیں، پھل اگتے ہیں، یعنی آسمان سے اللہ تعالیٰ نے نازل کیا یہ پانی کے دو مقصد ہیں، ایک یہ کہ تمہارے پینے کے لیے استعمال ہو، دوسرا یہ کہ اس سے نباتات اگیں، پھل اگیں، جو ہے وہ درخت اگیں، اور اسی سے تم جو ہے وہ اپنے جانوروں کو بھی چراتے ہو۔ ان پودوں کے پودے اگتے ہیں، سبز اگتے ہیں، گھاس اگتا ہے، جو بھی جو ہے وہ جانوروں کے چرنے کے لیے گھاس پھوس وغیرہ اگتا ہے، اسی سے تم ان کو چراتے بھی ہو۔ اور پھر فرمایا کہ یُنبِتُ لَکُم بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّیْتُونَ وَالنَّخِیلَ، اور پھر اسی پانی کے ذریعے سے وہ اگاتا ہے تمہارے لیے زراعت کو، کھیتیاں، والزیتون، اور زیتون، اور اسی طرح سے والنخیل، اور کھجور کے درخت، والاعناب، اور انگور وغیرہ، ومن کل الثمرات، اور ہر طرح کے پھل، ان فی ذالک لآیۃ لقوم یتفکرون، اور بے شک اس میں نشانیاں ہیں، نشانی ہے اس قوم کے لیے جو سب فکر کرتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نظام قدرت اور نظام خلقت کو بیان فرمایا۔ آسمانوں کی خلقت سے شروع کیا کہ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو خلق فرمایا ایک خاص ہدف کے تحت، پھر اس کے بعد فرمایا کہ انسانوں کو خلق فرمایا، لیکن انسان جو ہے وہ دوسری موجودات کے برعکس انسان جو ہے وہ اترانے لگا، انسان خصیم مبین بن گیا، جبکہ اللہ نے جو پوری کائنات جو خلق فرمائی ہے، زمین و آسمان خلق فرمایا ہے، جانور خلق فرمائے ہیں، اسی طرح سے باقی جتنا نظام کائنات بتا رہا ہے، سب کے سب اللہ کے حکم کے تابع ہیں، سب کے سب تابع امر الہی ہیں، سب کے سب اس کے سامنے سر بے سجود ہیں۔ کوئی بھی ذرا برابر بھی اللہ کے حکم کی مخالفت نہیں کرتا اس کائنات کے اندر، سوائے جنوں اور انسانوں کے، یعنی حتیٰ جانور بھی اللہ کے امر کے تابع ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو ان کی ڈیوٹی لگائی ہے، جو ان کو حکم دیا گیا ہے، جو ان کے فطرت کے اندر جو ان کو کمانڈ دی گئی، اس کمانڈ کے مطابق چل رہے ہیں۔ یہ صحیح ہے، جو مقصد تھا ان کی خلقت، اس مقصد خلقت کے مطابق وہ چل رہے ہیں۔ انسان اپنے مقصد خلقت سے ہٹ جاتا ہے، یعنی یہ کتنی عجیب بات ہے۔ یہ سب چیزیں جو بیان کی جا رہی ہیں، کس لیے بیان کی جا رہی ہیں؟ اس لیے بیان کی جا رہی ہیں کہ دیکھو یہ سب کچھ جو اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، یہ نظام کائنات اپنے نظام کے مطابق چل رہا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے ان کو بنایا ہے، اپنے مقصد حیات کے مطابق سب کچھ چیزیں اپنے اپنے مطابق عمل پیرا ہیں، سوائے انسان کے۔ وہ انسان ہے جو خصیم مبین بن جاتا ہے، وہ انسان ہے جو کہ اپنے مقصد حیات سے ہٹ جاتا ہے، اپنے مقصد زندگی کو بھول جاتا ہے۔ فیضل فرمایا کہ آسمانوں سے پانی نازل کیا، اس پانی میں تمہارے پینے کے لیے بھی ہے، اسی سے تمہارے جانوروں کے لیے چارہ اگتا ہے، اسی سے تمہارے لیے بہترین مفید درخت اگتے ہیں۔ چند ایک مفید درختوں کے نام بتا دیے جن کے اندر پھل بھی ہیں، زیتون ہے، کھجور ہے، اور یہ جو ہے درخت جو کہ سب سے زیادہ مفید ہیں، کیونکہ انگور ہیں، اور پھر اسی طرح باقی پھل ہیں۔ یہ سب آیات ہیں، یہ سوچنے کے لیے، اگر جو لوگ سوچتے ہیں، فکر کرتے ہیں، ان سب کے لیے اللہ کی اس کے اندر نشانیاں ہیں کہ انسان اگر سوچے اور یہ دیکھے کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کا نظام بے مقصد نہیں بنایا، بے ہدف نہیں بنایا، ایک خاص مقصد اور خاص ہدف کے تحت بنایا ہے کہ پوری کائنات تابع ہے۔ پھر آگے فرمایا وَسَخَّرَ لَكُمْ وَاللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اور اس نے تمہارے لیے رات اور دن کو
مسخر کر دیا ہے، تابع بنا دیا ہے۔ والشمس والقمر، اور سورج اور چاند کو بھی تابع بنا دیا ہے۔ والنجوم، اور ستاروں کو بھی، مسخرات، یہ سب مسخر کر دیے ہیں بِأَمْرِهِ، اپنے حکم سے۔ ان فی ذالک لآیات لقوم یعقلون، بے شک اس میں نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو یعقلون، جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ اور اسی طرح اگلی آیت بھی وما ذرا لکم فی الارض مختلفا الوانہ، اور تمہارے لیے زمین سے جو اگائی ہیں اللہ تعالیٰ نے مختلف چیزیں، مختلفا الوانہ، جن کے رنگ مختلف ہیں۔ اللہ نے تمہارے لیے مختلف فصلیں، مختلف پھل، مختلف پھول، مختلف طرح کی نباتات جو زمین سے اگائی ہیں، ان کے مختلف رنگ ہیں۔ ان فی ذالک لآیۃ، بے شک اس میں نشانی ہے اس قوم کے لیے جو سب جو ہے وہ یذکرون، جو ہے وہ تذکر حاصل کرتے ہیں، نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے اس میں نشانی ہے۔ تو یہ پورا نظام کائنات ہے کہ اللہ تعالیٰ جو رب ہے، اس کائنات کا مدبر ہے، اس کائنات کا نظام ہے۔ یہاں پہ تدبیر کائنات کے بارے میں ان 3 آیات میں 11، 12 اور 13 میں 3 دلائل دیے ہیں۔ پہلی دلیل نباتات سے دی کہ اللہ تعالیٰ نے نباتات کو بنایا ہے ایک خاص مقصد کے لیے۔ دوسری فلکیات سے دی، نظام شمس ہے، سورج ہے، چاند ہے، یہ سب کو مسخر کر دیا ہے کہ وقت پر سورج نکلتا ہے، وقت پر غروب ہوتا ہے، وقت پر چاند آتا ہے، یہ رات اور دن آنا جانا ان کا مسخر ہے۔ یعنی ایک مسخر یعنی کیا ہے؟ ایک باقاعدہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کو نظام دیا، ایک نظم دیا ہے، اس نظم کے مطابق چل رہے ہیں، آگے پیچھے نہیں ہوتے، اللہ کے حکم کی مخالفت نہیں کرتے۔ وقت پر سورج نکلتا ہے، وقت پر غروب ہوتا ہے، چاند وقت پر آتا ہے، اور اسی طرح سے رات اور دن کا آنا جانا اور یہ گردش، یہ سارے مسخر ہیں، تابع فرمان الہی ہیں۔ کوئی چینجنگ، کوئی اس کے اندر گڑبڑ نہیں ہوتی، کوئی انٹرپٹ نہیں کر سکتا کوئی اس نظام کو۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ اس نظام میں مختلف طرح کے انواع اور اقسام کی موجودات ہے عرضی کو بھی بیان فرمایا کہ یہ ساری چیزیں اللہ کی تدبیر کے اوپر نشانی ہے، کہ اس کے رب ہونے کے اوپر نشانی، کہ خدا تعالیٰ رب، یہ آیات ہیں، نشانیاں ہیں سب عقل والوں کے لیے کہ اس کائنات کا رب ہے، اس کائنات کو چلانے والا ہے، اس کائنات کا نظام جو ہے وہ سسٹم کو کنٹرول کرنے والا موجود ہے۔ اب جو وہ رب موجود ہے، جو رب ہے، اسی رب کے سامنے انسان کو سرنگو ہونا چاہیے۔ اس کائنات کا رب فقط ایک ہی ہے جو کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی اللہ ہے کہ جو اس کائنات کا رب ہے، جو کہ خالق بھی ہے، جو کہ مالک بھی ہے، جو کہ رب بھی ہے، جو کہ اس کائنات کے نظام کو چلا رہا ہے، تدبیر کر رہا ہے۔ سب کے سب اسی کے تابع ہیں، یعنی پوری کائنات مسخرات بِأَمْرِهِ، سب کے سب اسی کے امر کے تابع ہیں کہ جب سب کے سب ستارے، سورج، چاند، ستارے، سب نظام کائنات سب اس کے تابع فرمان ہیں، سب اس کے سامنے تسخیر ہیں، تو پھر اے انسان تو کیوں اس کے سامنے طغیان کرتا ہے؟ اے انسان تو کیوں اس کے سامنے جو ہے وہ خصیم مبین بن جاتا ہے؟ یعنی یہ ابھی جو فرمایا کہ انسان کو نطفے سے پیدا کیا اور خصیم مبین بن گیا، اور پھر اتنی زیادہ اس کو بتایا، اس کائنات کے نظام کے اندر ہر چیز جا رہی ہے کہ سورج، چاند، ستارے سے لے کر اس کائنات کے بڑی سے بڑی سسٹم سے لے کر چھوٹے سے چھوٹے سسٹم تک سب کو بتایا جا رہا ہے کہ سب کے سب اللہ کے حکم کے تابع ہیں، سب کے سب تابع فرمان الہی ہیں۔ لیکن اگر اس کائنات میں کوئی مخالفت کرتا ہے تو جو اپنے رب کی مخالفت کرتا ہے تو وہ انسان ہے جو کہ خصیم مبین بن جاتا ہے۔ حالانکہ یہ سب چیزیں اللہ نے تابع فرمان بنائی تھیں اور ان کے تابع کیا تھا انسان کی مقصد کے لیے، انسان کو نعمتوں سے نوازنے کے لیے، اور انسان کی مہمان نوازی کے لیے، انسان کے ہدف، انسان کے فائدے کے لیے، کہ انسانی نظام حیات چل سکے، سب کچھ انسان کے لیے پیدا کیا تھا۔ لیکن اس کے باوجود انسان نے خدا کی قدر نہیں کی، اپنے رب کو نہیں پہچانا، اور خدا کے مقابلے میں اکڑنے لگتا ہے۔ یہ سب چیزیں انسان کے لیے بنائی ہیں تاکہ انسان تابع فرمان الہی ہو جائے، لیکن انسان اس کے باوجود جو ہے وہ خصیم مبین بن جاتا ہے، یعنی کھلا ہوا دشمن بن جاتا ہے۔ انشاءاللہ آگے جو ہے وہ اس سے آگے بھی چل رہا ہے سلسلہ، یہی مسخرات زمین اور آسمان کے بارے میں، تسخیر کے بارے میں انشاءاللہ آگے بڑھیں گے۔ وقت کے دامن میں گنجائش نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو
قرآن کریم کی آیات کو سمجھنے اور عظیم جو وہ تعلیمات کو سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔